بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ. یہ کل سے جو سائفر کا معاملہ ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور کئی مختلف سوالات اور کئی مختلف باتیں جو ہیں وہ بھی میڈیا کے ذریعے یا مختلف حوالوں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی جو کلیئرٹی ہے وہ آ جائے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کئی ماہ پہلے جب یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں ڈسکس ہوا اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس کے جو پرانے منٹس تھے ان کو پیروز کیا گیا، تو جو وہ ڈاکومنٹ تھا سائفر کا جو کہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نیازی صاحب نے اپنی تحویل میں لیا اور اس کو ایک جلسے میں انفارچونیٹلی استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ واپس کبھی بھی جو متعلقہ محکمہ ہے اس کو لوٹایا نہیں گیا. جو اس کا طریقہ کار ہے جو آپ کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا، کسی سے شیئر نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو کہ دو جو ممالک ہیں ان کے تعلقات کے بارے میں تھی، اسی لیے اس مراسلے کو ایک کوڈڈ زبان میں بھیجا جاتا ہے، پھر اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور ڈی کوڈ کر کے جو متعلقین ہیں یعنی متعلقہ افسران یا اتھارٹیز جو ہیں سرکاری اور سیاسی جو ایگزیکٹو برانچ میں، ان کی صرف ایکسس ہوتی ہے اس تک. تو یہ جس بے دریغ طریقے سے اس ڈاکومنٹ کا استعمال کیا گیا قومی سلامتی کو پس پش ڈالتے ہوئے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایک دوست ملک کے ساتھ ان کو پس پش ڈالتے ہوئے، تو وفاقی حکومت نے سارے جو اس کے پہلو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ انکوائری کے لیے ایف آئی اے کو بھجوایا تھا، جو کہ قانون کی منشا ہے. جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کی اور ضابطہ فوجداری کی منشا یہ ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس طرح کا جو بھی معاملہ آئے گا اس پہ اگر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو وفاقی حکومت کی اجازت ہوتی ہے، پھر اس نے نامینیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. سیکرٹری داخلہ کو آتھورائز کیا گیا ایز این آتھورائزڈ آفیسر، اور انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کے سپرد کیا. ایف آئی اے نے جب طلب کیا سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کو، تو انہوں نے بجائے جا کے جواب دینے کے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے پہلی ہی پیشی پہ بغیر حکومت کو سنے اور نوٹس کیے اس پہ سٹے جاری کر دیا. انجنکٹیو آرڈر آ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، اور یہ معاملہ تقریباً 6.5 ماہ سے زائد عرصہ وہاں پہ سٹے کی نظر ہوا. اور پچھلے دنوں میں ہی وفاقی حکومت کی جو درخواست پڑی ہوئی تھی ویکیشن آف سٹے کی، اس کی باری آئی، سنوائی ہوئی، تو بالآخر وہ سٹے جو ہے ویکیٹ کیا گیا آن لیگل گراؤنڈز. مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت کے، جنہوں نے وہ ڈاکومنٹ ان کے حوالے کیا متعلقہ محکمے سے وصول کرنے کے بعد، اور جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ڈاکومنٹ ان سے لے کے واپس وہاں پہ سیف کسٹڈی میں رکھتے ریلیونٹ جگہ پہ، ان کا بیان آیا جس نے تصدیق کر دی 164 کے بیان نے کہ اس ڈاکومنٹ کو کن مقاصد کے لیے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کن مقاصد کے لیے ان سے حاصل کیا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ کس طرح کا بیانیہ بنانا چاہیے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے بچا جائے. پھر اس کے کانسیکوینس کے طور پہ نہ صرف اسے جلسے میں لہرایا، اس پہ ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا، اور پھر جس جلد بازی اور صورت کے ساتھ اس وقت کے وزیر قانون نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کارڈ کو استعمال کیا، اور جو اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے قومی اسمبلی کا اجلاس، انہوں نے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر اس پہ ڈیبیٹ کروائے کہ آیا کوئی ایسی بات ہے بھی یا نہیں، آیا ایسا کوئی سائفر یا ڈاکومنٹ اس طرح کی جو جس طرح کا بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس طرح کی کسی بات کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو کس تناظر میں تھا. اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جنہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد موو کر رکھی تھی، طریقہ تو یہ تھا کہ پھر انہیں فلور دیا جاتا
اور جو معاملہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے پارلیمان میں منطقی انجام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ آئل کی اس طرف اور اس طرف حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا موقف سننے کے بعد اسپیکر رولنگ دیتے ہیں، آج تک ہم نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک نقطہ اٹھایا گیا اور اس پہ بغیر بحث تمہیز کے، بغیر دوسرا موقف سنے، بغیر ایون جو اس وقت کی حزب اقتدار تھی اس کے کسی دوسرے رکن سے اس کی تصدیق کرائے بغیر ڈپٹی اسپیکر نے وہ جو موشن آف نو کانفیڈنس تھی وہ کوئی 1.5 منٹ کے اندر اندر اس کو ڈسمس کر دیا اور آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ اس ڈسمسل کا، ریجیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رولنگ کا جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، عمران خان صاحب نے صدر عارف الوی صاحب کو ایڈوائس کی اور اگلے 3 منٹ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مقتدر ایوان ہے قومی اسمبلی اسے تحلیل کر دیا گیا۔ اس آئین شکنی کے خلاف اس وقت کی اپوزیشن جو موورز تھے انہوں نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا اور عدالت عظمیٰ نے فریقین کو سماعت کرنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور ایز اے کانسیکوینس قومی اسمبلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ووٹ کرایا جائے اور وہ سارا عمل جو ہے وہ آئینی طریقہ کار سے ہوا۔ تو اب اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ جس پہ قانونی کارروائی کا سوچا بھی نہ جائے، اور حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری اور قانونی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کی۔ حکومت نے یہ حکم خود جاری کرنے کی بجائے حکومت نے قانون کی منشا کے عین مطابق یہ معاملہ سارا جو ہے، جو انڈر دا لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے انکوائر کرنے کے لیے مجاز، وہ شیڈیول کے مطابق ایف آئی اے ہے، تو یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا گیا۔ باقی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ ابھی معاملہ کیونکہ زیر تفتیش ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو 25 جولائی کو انویسٹیگیشن ٹیم نے دوبارہ طلب کیا ہے کہ وہ اپنا جو بھی موقف دینا چاہیں وہ دیں۔ ظاہر ہے اب اس میں ایک اہم گواہ آ گئے ہیں جو کہ پہلے جو شامل انکوائری نہیں تھے ہو رہے، انہوں نے 164 کا بیان قانون کے مطابق میجسٹریٹ صاحب کے سامنے دیا ہے، جس کے مندرجات آپ سب کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے وہ بیان سنا، کچھ نے اس کے کچھ حصے پڑھے بھی ہوں گے، میری نظر سے بھی گزرا۔ تو اس بیان کی روشنی میں اور جو عمران خان صاحب اس میں اپنا جواب داخل کرنا چاہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شقیں اور دفعات ہیں سیکشن 3 اور 5 کے مطابق، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور سیکشن 5 کی کلاز اے اور پھر کلاز بی اور پھر سب سیکشن 3 کو سامنے رکھتے ہوئے ایف آئی اے یہ ڈیسائیڈ کرے گی ایز این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ اس انکوائری کو وہ کرمنل پروسیڈنگز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ آگے تحرک کرتے ہیں۔ تو یہ اصل صورتحال تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے، اور انفارچونیٹلی اس سارے ڈرامہ اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں، اور اس سارے جو ایک وائڈ تھا یا ایک جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو برج کرنے میں انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے آپ دوبارہ ان کو کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا، اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی۔ تو یہ اب گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی، انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی، تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی۔ اس مقدمے کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں جو ٹرائکوتھمی کا فلسفہ ہے، تھیری ہے کہ 3 ستون ہیں، عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، کچھ مقننہ کے فرائض ہیں، فنکشنز ہیں، اور اسی طرح ایگزیکٹو کے ہیں۔ تو وہ دس کیس شیل بی کنکلوڈیڈ، پروسیڈڈ، ڈیسائیڈڈ strictly in accordance with the constitution and law.
मिस्टर साहब ये बता दें कि साइफर का जो ड्रामा अब तो सामने आ गया सारा, जिस तरीके से कौमी सलामती और मुल्क की वकार को दाव पर लगाया गया, जो कि आप लॉ मिनिस्टर है, कानून क्या कहता है कि कितनी सज़ा इस सारे प्रोसेस में की जा सकती है? दूसरा, जो 9 मई के वाक़यात से जुड़े जितने मिलिट्री के पास हासिल लोग हैं, उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि राइट ऑफ अपील दिया जाए, तो उस हवाले से बताया भी वफाकी हुकूमत क्या सोचती है? कानून में कम है कि जहाँ पे जाए तो रिलीफ देने की बात क्या जाती है? दो बातें जी। आपने पहला, आपके सवाल का हिस्सा ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो सजाएं हैं वो क्या हैं। देखिए, जो तो गैर दानिस्ता तौर पे अगर स्लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से नेग्लिजेंटली, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं, उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, या वो आपसे कहीं गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सजा होगी। लेकिन अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। 9 मई के वाक़े के हवाले से आपका सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। क्योंकि मैटर सब जुडिस है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने जो दलाइल दिए हैं वफाक की तरफ से, उन्हें मैं ओन करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि आर्मी एक्ट के तहत जो सिविलियंस के ट्रायल हैं वो आज के नहीं, वो पिछली 5 दहाइयों से हो रहे हैं। 1952 के आर्मी एक्ट में एक बुनियादी तरमीम की गई थी 1967 के अंदर, जिसके तहत जो सिविलियंस थे वो भी सब्जेक्ट हुए इस कानून के तहत उनका ट्रायल मुमकिन बनाया गया। वो मामला फिर चैलेंज हुआ, जो उससे केसेस निकले लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ पे डिफरेंट फैसले आए, लार्जर बेंच भी बने, और फाइनली मामला जो है 1975 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली केस उसे हम कहते हैं। उसमें पहली दफ़ा इसे एग्जामिन किया गया और इसके बारे में वजाहत से बयान किया गया। उसके बाद भी फिर बहुत मौके आए, और ख़ास तौर पे रिसेंट पास्ट में आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ पे वो जो झंडा चीची पुल वाला वाक़या था, उस पर जो वाक़या पेश आया, उन पे जो खुदकुश हमला हुआ था, उसके ट्रायल में भी सिविलियंस को ट्राई किया गया और उन्होंने चैलेंज की जब अपनी जुरिस्डिक्शन का मामला भी और सजाएं भी, तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक आया। 2006 में वो फैसला हुआ और उसमें भी कहा गया कि आर्मी एक्ट 1952 में गुंजाइश है 2D के अंदर के किन हालात में किया जा सकता है। 2D के अंदर ये कहा गया कि जो कुछ तो जराइम अलग से हैं, लेकिन इस केस के हवाले से कि अगर आप जो अस्करी तनसीबात हैं और वो प्रोहिबिटेड एरियाज हैं, यानी कि वो एरियाज ऐसे हैं जिनमें कि आम आदमी की रसाई नहीं है, वो उसको इजाज़त नहीं है बगैर इजाज़त के अंदर दाखिल होने की, अगर कोई ट्रेस पास करता है और फिर एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है वो करते हैं, तो इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी वो प्रोसीड होते हैं, रेड विद आर्मी एक्ट। और 2015 में जब फौजी अदालतें बनाई गई थी, तो मैं एक वजाहत करता चलूँ, उसमें आईनी तरमीम इसलिए करना पड़ी और खसूसी लेजिस्लेशन भी इसलिए करना पड़ी और सनसेट क्लॉज भी इसलिए देना पड़ी 2 साल की, कि उस कानून साजी के जरिए सानह APS के बाद वफाकी हुकूमत ने दहशत गर्दी की जो लहर थी, ऑनस्लॉट थी, उसको रोकने के लिए, और जिस तरह से प्रोसिक्यूटर्स और जजेस और वकला अंडर थ्रेट थे, आपको याद होगा जो 1-2 प्रोसिक्यूटर्स हमारे केसेस की पैरवी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वाले केस की जो पैरवी कर रहे थे उन्हें शहीद कर दिया गया, और वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा में। तो वो कानून साजी की गई कि ऑफेंस करने वाले भी सिविलियंस, विक्टिम्स भी सिविलियंस और प्रेमिसेस भी सिविलियन, यानी वो बाजार में धमाका करता है आके जिसमें सिविलियंस जो हैं वो जान की बाजी हारते हैं और उनको शहादत मिलती है, और जो मारने वाला है वो भी अस्करी इदारे से नहीं है, वो भी सिविलियन है, और जो जाए वकूआ है वो भी सिविल प्रेमिसेस में है, कैंटोनमेंट में नहीं है। तो आया ऐसी सूरत में आर्मी एक्ट का इतलाक हो
ایسی صورت میں فوجی عدالتیں سزائیں سنا سکتی ہے، تو پارلیمان نے جو ترمیم کی تھی اس کو ایگزامن کیا 17 جج صاحبان نے بیٹھ کے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، ہم ایک جنگی ماحول میں رہ رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کی شدید لہر میں ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمان ایسی قانون سازی کرے جس میں اس میں سنسیٹ کلاز ہو اور 2 سال کے لیے یہ اسپیشل ارینجمنٹ رکھی جائے، اگر حالات نہ سدھریں تو اس کو مزید 2 سال دیے جا سکتے ہیں۔ آپ سب نے بھی دیکھا کہ 2017 اور پھر 2019 تک اس کی توسیع کی گئی، وہ ختم ہو گیا۔ یہ اوریجنل ایکٹ میں ہے، اور میں نے آپ سے جیسے شروع میں کہا کوئی ترمیم نہیں کی حکومت نے، نہ کیبنٹ نے، نہ شیڈیول میں ترمیم، نہ قانون میں ترمیم۔ یہ عسکری اداروں کا فیصلہ تھا، ان کی پریمیسز پہ اٹیکس ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا قانون کے مطابق۔ سول سائڈ پہ جو عدالتیں ان ملزموں کا کیسز دیکھ رہی تھیں، ملزمان کے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یا میجسٹریل کورٹس، انہوں نے قانون کے مطابق درخواستیں دے کے ان لوگوں کی تحویل لی۔ اب معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہے، کیونکہ اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہنٹ کیا ہے کہ اسپیشل لیجسلیشن کر کے تو رائٹ ٹو اپیل کورٹ آف لا یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں دیا جانا ہے یا نہیں، تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی غور کر رہی ہے کہ 9 مئی کے لیے اس کا؟ دیکھیے آلریڈی آرمی ایکٹ میں ایک رائٹ آف اپیل ہے نمبر 1، لیکن وہ ان کی انٹرنل ہائرارکی ہے۔ جو سٹینڈنگ کورٹ ہے وہ عام طور پہ 3 ججز پہ، 3 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے جو کہ ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت اور وہ کس طرح کا نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ بریگیڈیئر لیول کے آفیسر اگر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو 2 کرنل لیول کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا اپر لیول ہے تو اسی طرح 3 کا پینل۔ اور پھر اس کی اپیل جو ہے وہ ڈسکریشن دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے آرمی چیف کو کہ وہ خود سنتے ہیں یا وہ پینل آف اپیل اپوائنٹ کرتے ہیں۔ لیکن 2015 کی ججمنٹ میں، جسے ہم راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ٹائٹل سے جانتے ہیں، اس میں بہت ساری پٹیشنز تھی جن میں بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی کی، وہ ساری ایگزامن کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 17 جج صاحبان نے اسے سنا، فل کورٹ بنی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایگریوڈ پرسن جو ہے، متاثرہ شخص، یہ اس کا رائٹ ہوگا آرٹیکل 10A کیونکہ ہمارے آئین میں ہے، اور آرٹیکل 4 کو اور 25 کو سامنے رکھے کہ وہ اپنی کنوکشن کے خلاف جوڈیشل ریویو میں چلا جائے، یعنی کہ ریٹ جورسڈکشن انووک کر لے، اور اس صورت میں انہوں نے کچھ پیرامیٹرز بھی طے کر دیے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے جب آپ اگر ریٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں تو پھر لا محالہ آپ کو 185 کے تحت سپریم کورٹ آنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ آپ کو لیو گرانٹ کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں آلریڈی یہ سارے میٹرز جو ہیں فل کورٹ ان کو ڈیل کر چکی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کی آرگومنٹس ابھی جاری ہیں، وہ اس پہ جواب دیں گے، لیکن میری جتنی عقل سمجھ یا جتنا قانون میں نے پڑھا یا اس ججمنٹ کو اگر میں سامنے رکھوں تو یہ سیفٹی ویلو یا یہ جو رائٹ ہے یہ آلریڈی گرانٹیڈ ہے۔ دوسرا، ہمارے آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنے ہوئے ہیں ٹرائل کے، وہ ICCPR جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے، انٹرنیشنل کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کے آرٹیکل 14 میں جو بیسک بنیادی تحفظات حاصل ہیں کسی بھی ملزم کو اگر وہ اس طرح کے کیسز میں ٹرائل ہوتا ہے کہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہ ہو، اس ایکٹ میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ اس کو وکیل اپنی مرضی کا کرنے کی سہولت ہے وہ ہے اس کیس میں، یہ کہ اس کے جو فیئر ٹرائل کی پروسیڈنگز مہیا کی جائیں گی، ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، آن دا بیسس آف دیٹ ایویڈنس ڈیسیژن آنا چاہیے، اور ویل ریزنڈ ججمنٹ آئے گی، یہ ساری باتیں ان میں ہیں، اور فیملی تک ایکسس ہوگی ٹو پریپیئر کیس، اور پھر آپ کو ڈیفنس ایویڈنس دینے کا اختیار ہے۔ یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں ان رولز میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ٹریٹیز کو ایک طرف رکھتے ہیں، کسی فورم سے آج تک اس حوالے سے جو پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ ہماری جو یہ لیجسلیشن ہے یہ کمپلائنٹ ہے انٹرنیشنل کووننٹس کے ساتھ، تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تقاضا کرنا یا ایک آواز بلند کرنا ضرور ہوتی ہے ایک بات، لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ یہ معاملہ ابھی کسی ملک نے نہیں ہوا۔ طارق صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے قانون دان ہیں۔ آرمی ایکٹ سے میں آنا چاہتا ہوں کہ جنرل درانی کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی اور اس کو معاف کر دی گئی آرمی ایکٹ کے تحت جنرل رحیم شریف نے۔ اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت ہی سزا دی گئی جنرل جاوید اقبال کو، جنرل
एक्स आर्मी चीफ बाजवा साहब ने और मौजूदा आर्मी चीफ ने माफ कर दिया। अब मौजूदा आर्मी चीफ ने आर्मी एक्ट के तहत या उनके पैनल ने सजा दी है एक्स कोर कमांडर को, तो ये कब माफ होगी? शायद नंबर 1। और दूसरा, क्या क्योंकि आप एक बड़े कानूनदान हैं, लॉ मिनिस्टर तो अल्लाह के फजल से हैं, इस पे आप थोड़ा सा क्लियर कर दें। और चौथा, कुलभूषण यादव, ये मैंने DGISPR को भी लाइव क्वेश्चन किया था कि वेयर कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव का आप लॉ मिनिस्टर से इसका पूछिएगा, आप अल्लाह की तरफ से आप मौजूद हैं, तो कुलभूषण यादव का क्या स्टेटस? देखिए, जहां तक तो आपके पहले सवालात हैं, ये जिस अथॉरिटी को इख्तियार है अंडर द लॉ एक्ट के अंदर कि वो अपील सुने और अपील के बाद वो रिमिट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, उसमें तखफीफ कर सकती है वो अथॉरिटी, ये हर कानून में मौजूद होता है। वो अंडर द लॉ अगर कोई इख्तियारात किसी में वेस्ट करते हैं तो वो उस अथॉरिटी के लिए है कि वो रीजंस दे के वो उसको ख़त्म करें, तखफीफ करें, अंडरगॉन जो है उसको वहीं पे मंतज हो जाए। दूसरा मामला रहा कुलभूषण का, तो कुलभूषण के मामले में आपको याद होगा मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया, काउंसलर रसाई की हद तक। हमारा आर्मी एक्ट वहां पे भी एग्जामिन हुआ था और ये जो जजमेंट थी 2015 वाली, ये भी इस पे भी रिलायंस किया गया और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये जो आपके डोमेस्टिक फोरम्स हैं इनमें बज़ाहिर कोई ऐसी वायलेशन नहीं है, ये प्राइमा फेशी कंप्लाइंट है। राइट ऑफ अपील के हवाले से बात हुई, उसके बारे में आपको पता है, फिर उस पर मूव भी किया गया, तो वो कानून के मुताबिक डील हो रहे हैं। अब मेरी, क्योंकि मैं एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है जिसके इंटरनेशनल कंटूर्स भी हैं और सिलसिले भी हैं, मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जो कि मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं इस वक्त। जी आप नहीं, एक सेकंड, राशिद साहब का पहले सवाल। उसके बारे में उन्होंने उसको वैसे इसी में फ्लो कर दिया कि एक आदमी जो गायब रहा, लापता रहा, वो अचानक अपेयर हुआ और 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है 164 का बयान रिकॉर्ड करने में, और इस तरीके से जो बयान रिकॉर्ड हुआ है ये कितना इफेक्टिव है? 164 का बयान पे ज्यादा क्लाउड्स या वो ज्यादा उसमें कमजोरियां उस वक्त आती हैं जब किसी शख्स को हिरासत से निकाल के पेश किया जाए और जो रिकॉर्ड करने वाली अदालत है उसको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत कुछ हदायत जारी की गई हैं कि वो सबसे पहले जो गवाह या मुल्जम पेश हुआ है उससे कुछ सवालात पूछती है कि आप पे कुछ दबाव नहीं है, आप रजाबंदी से ये बयान दे रहे हैं, और अगर ये आप बयान दे रहे हैं तो ये भी ज़हन में रखें कि ये बयान आपके खिलाफ कानूनन इस्तेमाल हो सकता है। और फिर उसे ये भी बताया जाता है कि ये बयान देने के बाद आपको किसी तहकीकाती इदारे की तहवील में अभी नहीं दिया जा रहा, या अगर आप तहवील में हैं उनकी तो आपको जेल भेज दिया जाता है, अगर आप जमानत पे हैं या तहवील में नहीं हैं तो आप घर जा सकते हैं। और ये जज साहब की एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो इस केस में भी पूरी की गई। अब उसके बाद अगर एक ग्रेड 22 के ऑफिसर जिन्होंने एपेक्स लेवल के ऊपर इस मुल्क का एक अहम ओहदे पे वो फाइज रहे हैं, उन्होंने बकायमी होशो हवास एक तफसीली बयान दिया है जिसमें मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीजें नहीं हैं जो आज तक लोगों के सामने नहीं थी। ये सारा पाकिस्तान जानता है कि साइफर का एक खेल खेला गया। आपने जिक्र कर ही दिया है तो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में भी अगर आप जाएं जो कि अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली की तहलील वाली तफसीली जजमेंट आई, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे सामने स्पीकर की रूलिंग को डिफेंड करने के लिए साइफर वाला बयानिया सामने हमारे आर्ग्यू किया गया और हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं क्योंकि बादी नज़र में हमें उसमें वजन नजर नहीं आता। अब रही बात, अब ना तो वो ढका छुपा है कि उस साइफर के कंटेंट्स क्या थे, थैंक्स टू वजीर आजम साहब उस वक्त के कि उन्होंने तकरीबन हर जगह पे उसका तस्करा कर दिया और चर्चा कर दिया। ना ये ढका छुपी बात रही कि वो किस मुल्क से आया था, ना ये बात ढकी छुपी रही कि उसको पब्लिक करने का मकसद क्या था, और ना स्पीकर की रूलिंग के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कोई राज रहा कि उसके जो मुमकिन नताइज थे वो क्या थे। नताइज ये होने थे कि आप अगर खेलेंगे ना खेलने देंगे, अगर अदम एतमाद से नहीं बचा जा सकता तो इसको एक बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए,
اسمبلی کی تحلیل کروا لیں، اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ وہ ان کا کھیل کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ان کے اس کھیل نے پاکستان کو ایک معاشی تباہی جو پہلے بہت زیادہ کر چکے تھے اور اس کی طرف دھکیل دیا، اور ہمیں مغرب کی طرف سے آئسولیشن کے شکار ہوئے۔ ایک غیر سنجیدہ عمل تھا جو کہ کسی قومی سطح کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ اب اس کے کیونکہ قانونی بھی تقاضے ہیں اور اس کے کنٹرولرز ہیں، معاملہ وہاں پہ زیر تفتیش ہے۔ یہ کوئی خفیہ چیز نہیں رہی، کیونکہ یہ تو ہر بندہ اب جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ خان صاحب نے اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے کو ترجیح دی، اور انہوں نے آ کے اس پہ آج تک اپنا موقف نہیں دیا۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہ اگلی 25 جولائی کو کیا موقف دیتے ہیں۔ جی ثناء اللہ صاحب، جی اچھا، میں ذرا بچے جی بیٹھوں۔ اعظم خان صاحب کا بیان ہے وہ 64 دن کہاں رہے، اس کے بعد انہوں نے کس کو بیان ریکارڈ کروایا، کب اور کس حالات کا، یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک تو ایسا مباحثہ ہے بتا دیں۔ دوسرا سر، جو ان کا بیان کی جو کاپی کا جس طرح میڈیا میں آؤٹ ہوئی، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی قانونی طور پہ جو application؟ دیکھیے، اعظم خان صاحب موجود ہیں اسی ملک میں، یہ سارے سوالات آپ اگر وہ لینا چاہیں تو آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ اعظم خان صاحب کے بیان کو قانونی تحفظ اس لیے حاصل ہے کہ وہ ایک میجسٹیریل سٹیٹمنٹ ہے، کورٹ میں ہوئی ہے اور انڈر لا ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سارا بتا دیا کہ 164 کا بیان جو ہے وہ کس طرح ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب اس بیان پہ انحصار کرنا یا اس بیان سے مطمئن نہ ہونا، یہ دو فورمز کے لیے ضروری ہے۔ رائٹ ناؤ یہ معاملہ دیکھے گی ایف آئی اے جو تفتیشی ایجنسی ہے کہ آیا وہ اس کے مندرجات پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے خود بھی اپیئر ہونا ہے انڈر دا نوٹس، تو وہ اگر پیش ہوتے ہیں، اگر وہ یہ بیان دہرا دیتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری جی کاپی لیک، دیکھے اس کے لیے میں تو ذمہ دار نہیں ہوں یا کوئی آپ بھی نہیں ہے، یہ بیان کلاسیفائڈ نہیں ہے، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں 164 کا بیان نہیں آتا۔ یہ کورٹ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر صرف جو ریکارڈنگ کے ٹائم سے پہلے جو منشا ہے وہ ہے کہ ایک انٹریکشن عدالت کا ہوگا 1-on-1 بیان دینے والے سے، جس میں وہ 4 سوالات کریں گے اس سے کہ آپ رضا کرانہ طور پہ دے رہے ہیں، آپ پہ دباؤ نہیں ہے، آپ پہ تشدد تو نہیں ہوا، آپ کو اس کے بعد تحویل میں نہیں دیا جائے گا اور یہ بیان آپ کے خلاف استعمال ہو سکے۔ یہ فنڈامنٹلز ہیں 164 کے۔ اگر وہ پورے ہیں تو فیز 1 میں تفتیشی ایجنسی کے لیے یہ کہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ 161 میں اگر آ کے وہی بیان وہ خود دے دیتے ہیں یا کسی بھی پروویژن کے تحت تفتیشی افسروں کے سامنے، وہ بیان بھی ظاہر ہے وہ ایکولی اچھا ہے تفتیشی ایجنسی کو تفتیش کنکلوڈ کرنے کے لیے، انکوائری کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری بات، عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو اس کی ایویڈنشری ویلیو کا فیصلہ جو کرنا ہے وہ نہ میڈیا نے کرنا ہے نہ حکومت نے کرنا ہے، وہ عدالت کرے گی۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، میرے آئین کے تحت وہ ایک سیپریٹ آرگن ہے اسٹیٹ کا، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اس کو اسیس کریں گے۔ وہ اگر اس سے متفق ہوتے ہوئے اور دیگر ایویڈنس ان کے پاس ہوئی تو یہ مقدمہ کنوکشن پہ منتج ہوگا، ادروائز بینیفٹ ملیں گے۔ جی ثناء اللہ صاحب، 2-3 سوال ہیں۔ جی جی ایک تو کل رانا صاحب ایک ایک کر کے کر لیں۔ جی جی ایک تو رانا صاحب نے کل کہا تھا کہ ہم اس معاملے پر لیگل رائے لیں گے وزارت قانون سے، تو یہ بتا دیں لیگل رائے آپ نے دے دی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے 99 میں دھماکے کیے تھے تو نواز شریف اس کے بعد سے آج تک کہتے آتے ہیں کہ امریکہ نے ہم پہ دباؤ ڈالا تھا، ہمیں روکا تھا دھماکے نہ کریں، اور اب وہ اتنا بجٹ دیتے ہیں، وہ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے، تو وہ کارروائی بھی بنتی ہے، اسی طرح کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ 22 دن رہ گئے ہیں آپ کی حکومت کو، اور مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ 12 اگست کی رات سے پہلے اسمبلی توڑ دی جائے گی، تو آپ کی وزارت نے کیا رائے دی؟ اگر پہلے توڑتے ہیں تو کتنے دن میں الیکشن ہوں گے، اور اگر ٹائم پہ ختم ہوتے ہیں تو کتنے دن میں الیکشن ہوں گے، اور یہ پروسیس کب سے شروع ہوگا نگران سیٹ اپ کی کنسلٹیشن؟ آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں تاکہ حافظہ ذرا تھوڑا ٹھیک رہے۔ یہ نہ میری رائے کی ضرورت ہے نہ کسی وزارت کی رائے کی ضرورت ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آئین میں درج ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو الیکشن کمیشن 60 روز کے اندر انتخابات کروائے گا، اور اگر کسی وجہ سے اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور اس کا ٹائم نہیں دیا گیا کہ وہ 10 روز پہلے ہو، 3 روز پہلے ہو یا 4 ماہ پہلے ہو،
اس صورت میں آئین یہ کہتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 روز کے اندر ہوں۔ اب جب حکومت تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے یا پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں فوری جو پہلا کام ہوگا وہ کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آئین کے مطابق وہ کنٹینیو کریں گے تب تک جب تک کہ ان کا سکسیسر جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں ہو جاتا۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ آپ سب نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں صوبوں میں اور مرکز میں، وہ پہلے مشاورت ہے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان قومی اسمبلی کے، اگر ان پہ اتفاق رائے ہو جائے تو وہ شخص جو ہے وہ مقرر ہو جائے گا وزیر۔ سر وہ جس وقت اسمبلی یا مدت پوری کرے گی یا تحلیل ہوگی، آئین کی روح سے اس سے پہلے وہ نہیں ہوتی کنسلٹیشن، اسی لیے اس میں وہ 3 روز کا 4 روز کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر پہلے 24 گھنٹے میں وہ نہیں یہ کام ہوتا تو پھر ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت کے برابر نمبرز ہوتے ہیں، وہ کمیٹی کو وہ 2 نام بھیجتے ہیں، دونوں جو صاحبان ہیں، ایک صوبے میں 2 3 نام ہیں، یہاں پہ 2 نام ہیں، اس پہ اگر کمیٹی کا اتفاق ہو جائے ان میں کسی ایک نام پہ تو پھر وہ نام ہی فائنل ہو گیا، اگر نہیں ہوتا تو نام بھجوا دیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پھر پورا کمیشن بیٹھتا ہے اور وہ میجورٹی کے ساتھ 5 رکنی کمیشن 3 رکن جو ہیں اراکین کی میجورٹی کے ساتھ وہ توثیق کر دیتا ہے اس اپوائنٹمنٹ کی یا اس میں سے ان کا انتخاب کر لیتا ہے، اور جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا تب تک جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کو آپ ایک انتظامی سربراہ کے بغیر نہیں چلاتے، تو یہ بھی آئین میں درج ہے کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اچھی روایت یہ رہی ہے کہ ان 2 یا 3 دنوں میں وہ عام طور پہ پنجاب میں جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو یہ معاملہ آیا کہ وہ ڈے ٹو ڈے سے بات بڑھ گئی تھی اور بہت سارے پروجیکٹس اور چیزیں جو تھی وہ سینکشن ہوئی، لیکن ان 2-3 دنوں میں وہ ڈے ٹو ڈے جو اپنے پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ نظام نہ رکے۔ دوسرا سوال تھا کہ جب 1999 میں 99 میں پاکستان نے ڈیٹونیٹ کر دی تھی اور بتانا تھا کہ ہم اٹامک پاور ہیں، اس وقت ان کو کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں اور اس کے بدلے میں جو دوست ممالک ہیں یا جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے انہوں نے لے لیا سر نام۔ دیکھیں قومی سلامتی کے حوالے سے آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی پڑھیں اور آئین پاکستان بھی پڑھیں اور پرائم منسٹر کا اوتھ بھی پڑھیں، اس میں قومی سلامتی کے حوالے سے اس کو یہ بالکل رائٹ ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ملکی استحکام کے لیے ضروری سمجھتا ہے تو وہ یہ بات آئین اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور ایسے بڑے ایشو کے اوپر کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، میرے خیال میں اگر یہ مسئلہ بھی عوام کے سامنے نہیں تھا لایا جانا تو اس سے زیادہ عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی ایک منتخب حکومت میں۔ تو انہوں نے اپنا وہ استحقاق بھی استعمال کیا، انہوں نے ایک قومی لیڈر کے طور پہ قوم کے ایک الیکٹڈ سربراہ کے طور پہ قوم کو اعتماد میں لیا کہ یہ 2 رستے تھے ہمارے پاس، اس میں سے حمیت کا، ملکی استحکام کا، ملکی دفاع کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یہ رستہ چنتے، تو میں آپ کی عدالت میں یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب کبھی انتخاب کا وقت آئے یا فیصلے کا وقت آئے تو میں ریکارڈ پہ درست رہوں۔ انہوں نے کوئی اپنی حکومت بچانے کے لیے، کسی عدم اعتماد سے بچنے کے لیے، قومی اسمبلی کو رات شب خون مارنے کے لیے یا توڑنے کے لیے منتخب ایوان کو یہ کام نہیں کیا، اور اسی وجہ سے مشرف صاحب کے مارشل لاء میں بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ ان پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگتا ہے، انہیں ہائی جیکر بنا دیا گیا، ان پہ حدیبیہ کھڑا کر دیا گیا، ان کے کاروبار بند کر دیے گئے، ان پہ کون سا ایسا جرم تھا جو ان پہ نہیں لگایا گیا، لیکن یہ کام مارشل لاء میں مارشل لائی حکومت نے بھی نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے یہ جو اعلان تھا وہ قومی سلامتی کے حوالے سے اور ملکی استحکام کے حوالے سے کیا۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ دیکھیں انہوں نے اچھا کیا، محتاط بات کی انہوں نے، لیکن میں نے شروع میں یہ بات ایکسپلین کر دی تھی کہ حکومت اب یہ معاملہ سپرد آلریڈی کر چکی ہے ایف آئی اے کے، آج سے کوئی 8 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے، یہ اب ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں یہ ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے کہ 164 کا بیان آیا تو ہماری یادداشتیں بحال ہوئی ہیں، ورنہ یہ معاملہ وہاں پہ زیر انکوائری تھا، زیر تحقیق تھا۔ البتہ خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जवाब देने की बजाय स्टे लेना मुनासिब समझा। जैसे नैब में होता है, नैब में आपको याद होगा जब नैब में तरामीम हो रही थी और वजारत कानून ने वो बिल पेश किया सेनेट में खास तौर पे, तो उसकी कॉपियां फाड़ के हवा में लहराई गई और इसे NRO का नाम दिया गया और कहा गया कि ये सौदेबाजी है। तारीख गवाह है कि उस कानून के तहत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसने बरीयत नए कानून के तहत नहीं दी। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हाई कोर्ट से बरीयत पुराने कानून पे हुई, रिकॉर्ड के अंदर है, जजमेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम नए कानून पे बहस नहीं कर रहे। एहसन इकबाल साहब को बरी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा जी मैं नए कानून पे बहस कर रहा हूं, पुराने कानून पे कर रहा हूं, नए कानून का बेनिफिट नहीं लूंगा। इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की 265K की परसों एप्लीकेशन हुई है, उनके वकील अमजद परवेज ने फिर यही बात की। तो आज देख लें कि NRO किसके लिए था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई दर्जन भर के करीब दरखास्तें दायर कर रखी हैं अमेंडेड नैब लॉ के तहत कि ये मुझे इस तरह नहीं बुला सकते, ये मुझे ये नहीं कह सकते, ये मुझे ये नहीं कर सकते। इमरान खान पेश नहीं हो रहे, उसमें कानून क्या कहता है? देखिए, नॉन कोऑपरेशन के ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। वो पुराने कानून में तो बहुत अनफिटेड पावर्स थी, लेकिन नए कानून के तहत भी अगर कोई शख्स कानून का मजाक उड़ाएगा, तफ्तीशी इदारे से कोऑपरेट नहीं करता और आगे हंस के दिखा देता और कहता नहीं आंदा मैं, तो फिर जाहिर है तफ्तीशी इदारे के गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर वो पेश नहीं होंगे। एक तो है ना तोशा खाना का अदालती मुकदमा जो कि इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पे हो रहा है, उसमें भी अगर वो दानिस्ता गैर हाजिरियां करते हैं और प्लीडर अपॉइंट नहीं करवाते, जो कि शायद आज प्लीडर अपॉइंट हो गया उनका, तो उस सूरत में वारंट निकल सकता था। लेकिन अदालत ने मेरे ख्याल में रेस्ट्रेंट शो की है, जुडिशियल रेस्ट्रेंट। जो तोशा खाना नैब इंक्वायरी है उसमें भी अगर वो कोऑपरेट नहीं करते और 12 नोटिस के बावजूद वो नहीं जा रहे और वो जवाब देने को तैयार नहीं है कि वो प्रोसीड्स मैंने कहा और जाली रसीद क्यों बनाई, और जो उनकी वो हार है, दूसरा जो नेकलेस है ग्राफ कंपनी का जिसकी कीमत जो है वो करोड़ हा में बल्कि वो अरबों में जाती है रकम, कोई $मिलियन के हवाले से है। मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बट इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर कि वो रियासत पाकिस्तान को जाना था, उसके फ्रूट्स, और अगर आपने कानून के मुताबिक खरीदना था तो फिर जो एग्जैक्ट मार्केट प्राइस थी उसकी वो परसेंटेज देनी थी, तो वो भी इसी तरह। सर प्लीज, मैं किसी और का, आपका सवाल हो गया जी। नहीं बेटा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, हो गया, मैंने किसी मीटिंग में पॉइंट